سرمایہ بلڈنگ نہیں ہے، تمہارا سرمایہ پیسہ نہیں ہے، اگر تمہارا سرمایہ ہے تو وہ عشق رسول ہے۔ نبی سے محبت کرو گے یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے، دنیا میں رہو گے، دنیا میں چمکو گے، دنیا سے جاؤ گے تمہاری قبریں چمکیں گی۔ آج اپنے دل پہ یہ بات کندہ کر کے جانا، ہمارا اثاثہ، ہمارا سرمایہ اگر ہے تو نبی اور نبی کے صحابہ اور نبی کی آل سے محبت ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سادات اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ کون سا اثاثہ؟ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ایک پیغام سید فیصل میاں صاحب کی طرف سے، آج حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے، اس مبارک عرس سے کچھ پیغام جانا چاہیے۔ وہ پیغام یہ ہے، بہت کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمے کے شریک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارے یہاں چھوت اچھوت نہیں ہے، ہمارے یہاں اونچ نیچ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ڈھکوسلے بازی بند کرو، یہ مطلب کیا ہے، زبانی فائرنگ بند کرو، تم عملی میدان میں بالکل پیچھے ہو۔ اللہ کی قسم تم بات کرتے ہو، تمہارا اتحاد صرف مسجدوں تک نظر آتا ہے، جب تم امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو تو ڈاکٹر اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، جیسے ہی تم مسجد کے دروازے سے باہر آئے، تم مسجد سے باہر آئے، تم نے برادری بات شروع کر دیا، تم نے پریوار بات شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک شخص ایسا ہے اس نے پوری زندگی حضرات خدمت خلق میں لگا دی، غریبوں کی سیوا میں لگا دی، غریبوں کی خدمتوں میں لگا دی، رات کو بھی محنت کرتا ہے، دن میں بھی محنت کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ کون فاروق اعظم؟ جب پورا مدینہ سوتا تھا، عمر بن خطاب آدھی دنیا کے بادشاہ، آدھی دنیا کے حکمران، رات میں گشت کرنے جاتے تھے، کوئی بھوکا ملتا تھا کھانے کھلاتے تھے، کوئی پیاسا ملتا تھا پانی پلاتے تھے۔ ایک دروازہ کھلا ہوا، اللہ اکبر، خادم اندر پہنچا، جا کر کے کیا دیکھا، عورت کہہ رہی ہے میں کچھ نہیں کر رہی، عمر کو کوس رہی ہوں، آدھی دنیا کا بادشاہ ضرور ہے، میرے شوہر ایکسپائر ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچوں کو بھوک لگی ہے، گھر میں بنانے کے لیے کچھ نہیں، میں نے پتیلی میں پانی اور اس میں اللہ اکبر پتھر ڈال دیے، بچوں سے کہہ رہی ہوں ابھی کھانا بنا نہیں، بنے گا تیار ہوگا تو کھلاؤں گی، لیکن آج بچوں کو بھوک اس منزل پہ پہنچی ہے، بچوں کو بھوک تڑپا رہی ہے، بچوں کو بھوک سونے بھی نہیں دیتی، میں عمر کو کوس رہی ہوں۔ خادم نے آ کر کے بتایا، عمر نے راشن لیا، کاندھے پہ رکھا، غریب عورت کے گھر لے کر کے آئے، کھانا تیار ہوا، اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کے، کون ہے؟ کسی شہر کا بدھایک نہیں، کسی ایک لوک سبھا کے ایم پی نہیں، اللہ کی قسم کوئی سیاہ پردھان منتری نہیں، بلکہ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے عمر۔ سادگی دیکھو، آجزی دیکھو، یہ مسلمان ہے، اس کا بھائی بھوکا مر رہا ہے، بھائی کی فکر نہیں ہے، اس کی بھتیجی جوان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی بھتیجی جو ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی بھتیجی یتیم ہے، جوان ہے، بالوں میں چاندی اتر آئی، لیکن چچا کو غیرت نہیں آتی، تایا کو شرم نہیں آتی کہ اپنی بھتیجی کے ہاتھ لال پیلے کر دے، عزت سے نکاح کر دے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ کہتے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے، نا نا نا، تم محبت نہیں کرتے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوا چلو، یہ عمر بن خطاب فاروق اعظم ہے، اللہ کی قسم کھانا کھلا کر کے فارغ ہوئے، کہنے لگے بہن عمر کو معاف کر دے۔ عورت نے کہا تھا، بیوہ نے کہا تھا، یا اللہ عمر کو ہٹا دے، عمر کی جگہ اسے امیر المومنین بنا دے، آدھی دنیا کا حکمران بنا دے۔ وہ عمر کو جانتی نہیں تھی یہی عمر ہے جب میرے بچوں کو کھانا کھلا رہا۔ عمر روئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، اس عورت سے کہنے لگے او بہن عمر کو معاف کر دے، جتنا کوسنا اتنا کوس لے۔ عورت کہنے لگی عمر سے تمہارا کون سا رشتہ ہے، کون سا کنیکشن ہے، بڑے عمر کی حمایتی بننے ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔
کبیرہ. عمر نے کہا تھا او بہن جس عمر سے تیرے دل میں غصہ بھرا ہوا ہے, جس عمر کو تو کوس رہی ہے نا, وہ عمر کوئی اور نہیں ہے, وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس عورت نے کہا تھا اگر تو عمر ہے تو مجھے معاف کر دے. اے سبحان اللہ سبحان اللہ. مانو تمہاری تاریخ, یہ تمہاری تاریخ ہے. آج اللہ تمہیں تھوڑا سا عہدہ دے دے, تم کچھ بنو یا نہ بنو, لیکن پولیس کے دلال ضرور بن جاتے ہو. آج یہ حالات ہے تمہاری, نہ سنبھلو گے تو مل جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری نعرے تکبیر, نعرے رسالت, حضرت سید ماجد میاں صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, اٹھ سے مواحدی شاہدی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حضرات, حضور سید صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. وقت بہت کم ہے. ہندوستان کے مایہ ناز خطیب اور سادات کرام یہاں تشریف فرما ہے انشاءاللہ. تو بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں, پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ کہاں سے شروع کرنی کہاں ختم کرنی ہے. یہ حضور سید فیصل میاں صاحب قبلہ کی مقبولیت ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ عوام کے اندر مقبولیت پائے ہوئے ہیں. عوام و خواص دونوں کے درمیان کتنی مقبولیت ہے اس سید زادے کی. ایک فون پہ دیکھیں, ہندوستان کا وہ مایہ ناز خطیب حضرت علامہ توصیف صاحب قبلہ مصباحی, وہ جلوہ گر ہیں, تشریف لے آئے. نقیب الہند حضرت قاری محمد یوسف صاحب قبلہ سنبھلی, وہ تشریف لے کر کے آ گئے. بھائی شان عرب مراد آبادی بہت اچھے چل رہے ہیں, اللہ پاک انہیں اور ترقی دے, وہ تشریف لے آئے. سیف اللہ سلطانی صاحب قبلہ سنبھلی, بہت اچھا پڑھ کر کے گئے, وقت کم تھا, وہ تشریف لے کر کے آئے. اور دیگر علماء, مولانا طارق صاحب قبلہ, اللہ سب کو سلامت رکھے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو آپ اپنے آپ میں انقلاب لاؤ, اپنی حالت کو بدلو. خدا بھی نہیں بدلتا اس قوم کی حالت کو جب وہ قوم اپنی حالت کو خود سے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. عزیزان ملت اسلامیہ, پہچانو اپنوں میں چھپے ہوئے اللہ اکبر منافقوں کو پہچانو, اپنے میں چھپے ہوئے غداروں کو پہچانو. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں, وضع میں تم ہو نشارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. مسجدوں تک تمہارا اتحاد ہے, اپنے نیت کی پیچھے اس امام کے لگتا ہے واقعی شیخ ہے, پٹھان ہے, ترک ہے, قریشی ہے, انصاری ہے, منصوری ہے, سلمانی ہے, یہ سب ایک کلمے کے شریک ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلے, انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ, جو 20 سال سے انسان محنت کر رہا تھا, خدمت خلق کر رہا تھا, بیواؤں کی دیکھ بھال کر رہا تھا, یتیم بچیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا, اس کو پیچھے ڈال دیا. کیوں پیچھے ڈالا؟ یہ برادر نہیں ہے ہمارا, ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, یہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے. پھر کیوں کہتے ہو ہم میں اتحاد ہے, ہم میں چھوت اچھوت نہیں ہے, اونچ نیچ نہیں ہے. او قسم خدا کی یاد رکھنا, جو محمد عربی کا غلام ہے, چاہے وہ کتنی دور کا ہو, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. اور جو محمد عربی کا نہیں, وہ کتنا ہی رشتہ دار ہو, وہ ہمارا نہیں. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے, اور جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں, سرور کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اپنے میں چھپے ہوئے منافقوں کو پہچانو, اپنے میں حضرات اپنی جماعت میں ہمدرد تلاش کرو, رفیق ملت تلاش کرو, اچھے لوگوں کو تلاش کرو. یہ تم سے کس نے کہا کہ امام کا کام خطابت کرنا ہے, امام کا کام نماز پڑھانا ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. عالم تمہارا سیاسی رہنما نہیں بن سکتا, عالم تمہاری بدھان سبھا میں آواز نہیں اٹھا سکتا, عالم تمہاری پارلیمنٹ میں آواز نہیں اٹھا سکتا. او قسم خدا کی, جو قرآن والا ہے حقیقت میں وہ تمہارا رہنما ہے. جس کے سینے میں قرآن ہے, حضور کا علم ہے, اسے اپنا امام بناؤ. مسجد میں بھی امام رکھو, مسجد کے باہر بھی امام رکھو. میں آپ کو جگانے آیا ہوں, میں آپ سے کہنے آیا ہوں, جو میرے امام نے کہا تھا, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.